رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ سورہ اعراف میں آپ یہ مضمون سن رہے تھے، وہ چند باتیں جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل کو مخاطب کر کے کہیں۔ تو اس میں پہلی بات تھی، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہیں لباس دیا ہے، اور اس لباس کے دو مقصد ہیں، ایک تو یہ کہ انسان اپنی ستر چھپائے اور دوسرا زینت اختیار کرے۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ یہ زینت زیادہ دیر رہنے والی چیز نہیں ہے، اور جس بدن کو تم چھپا رہے ہو یہ خود بھی زیادہ دیر رہنے والا نہیں ہے، لہٰذا ایک اور لباس کی ضرورت ہے، اور وہ ہے تقوی کا لباس۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، تقوی کا لباس۔ جس کے پاس وہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھپا ہوا ہے، اور جس کے پاس وہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برہنہ ہے، اور وہ کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگا ہے، وہ لباس پہننے کے باوجود بھی اپنے رب کے سامنے بالکل برہنہ ہے۔ اس لیے حالانکہ یہ لباس جب اترے گا کل قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ جب انسانوں کو کھڑا کریں گے اور دوبارہ زندہ کریں گے تو انسان بے لباس ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ انسان بے لباس اٹھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، لوگ جب بے لباس اٹھیں گے کیا ایک دوسرے کی سطر کو نہیں دیکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض۔ اے عائشہ، معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھنے کی ہمت کر سکے۔ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، معاملہ اس سے کہیں گنا سخت ہوگا۔ کس کو اتنی سکت ہوگی، کس کو اتنی فرصت ہوگی کیونکہ کسی کے بدن کی طرف دیکھ سکے؟ اس لیے اس حال میں اٹھے گا تو اس کے لیے ضرورت ہے تقوی کے لباس کی۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ پھر ساتھ میں کہا کہ شیطان نے جو حملے تمہارے والدین حضرت حوا اور حضرت آدم پہ کیے، وہ حملے بے حیائی کے تم پر بھی ہوں گے، تم ان سے بچ کے رہنا۔ اس کے بعد کہا کہ اپنے رب کے سامنے جب جاؤ تو زینت اختیار کر کے جاؤ، اچھے ڈھنگ میں، اچھے حلیے میں، اس میں جاؤ تاکہ اپنے رب کے سامنے تمہیں جس عبادت میں تم لگے ہوئے ہو اس کی اہمیت کا بھی احساس ہو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، لیکن فضول خرچی مت کرو۔ دنیا کے اندر اللہ کی نعمت جتنی بھی ہیں ان کا استعمال کرو۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللہ، بتاؤ تو صحیح اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا؟ کس نے کہا کہ اچھا مکان میں نہ رہو؟ کس نے کہا کہ اچھی گاڑی میں نہ چلو؟ کس نے کہا کہ اچھے کپڑوں میں نہ رہو؟ من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو؟ اللہ نے تو نہیں حرام کیا۔ التی اخرج لعبادہ، اللہ نے یہ زینت اور یہ زینت کی چیزیں پیدا ہی انسانوں کے لیے کی، اور والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق اللہ نے پیدا ہی انسانوں کے لیے کیا۔ بس یہ ہے کہ حلال طریقے سے ہو، حلال طریقے سے ہو، حرام نہ ہو، اور پاکیزہ ہو، گندہ نہ ہو۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، یہ اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، جاننے والوں کے لیے ہم ایسے ہی آیتوں کو کھول کھول کر پیش کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ الگ ہیں، یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو کہ پکے مکان میں رہنا یہ حرام ہو گیا، اچھا لباس پہننا یہ حرام ہو گیا۔ نہیں، حرام کی جانے والی چیزیں تو الگ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ قل، کہہ دو، انما حرم ربی، میرے رب نے تو حرام کیا ہے، الفواحش، بے حیائیوں کو، فحش باتوں کو، بے حیائیوں کو، ما ظہر منہا وما بطن، کچھ چھپی ہوئی بے حیائیاں اور کچھ ظاہر بے حیائیاں۔ چھپی ہوئی ہیں جلوتوں میں ہے انسان، یا خلوتوں میں ہے، تنہائیوں میں ہے، یا مجمع میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، ایسا کوئی کام نہ کرے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے منہ دکھانے کے لائق نہ رہے، یہ حرام کیا اللہ نے۔ والاسم، اور گناہ کرنے کو حرام کیا، انسان گناہ نہ کرے، جس چیز سے شریعت نے منع کر دیا اس سے رک جائے، یہ حرام ہے۔ والبغی بغیر الحق، ناحق کسی پر زیادتی نہ کرے، ظلم نہ کرے، یہ حرام ہے۔ وان تشرکوا باللہ، اور اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے، یہ حرام ہے۔ ولکل امۃ اجل، اور ہر امت کا، ہر انسان کا ایک مقرر وقت ہے۔ فاذا جاء اجلہم، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹلتا نہیں ہے۔ ایک اور، یا بنی آدم، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اما یأتینکم رسل منکم، سنو، جب جب تمہارے پاس ہمارا کوئی رسول آئے، رسول سے مراد صرف نبی نہیں، رسول سے مراد ہر وہ انسان جو اللہ کا پیغام انسانوں کے پاس لے کر آئے۔ فرمایا جب جب تمہارے پاس آئے تو تمہیں ایک کام کرنا ہے، یقصون علیکم آیاتی، وہ آ کے اپنی آیتیں سنائیں گے، وہ آ کے اللہ کی آیتیں تمہیں سنائیں گے، دین کے احکام تمہیں سنائیں گے، آخرت کے بارے میں بتائیں گے۔ تمہیں ایک کام کرنا ہے،
فمن اتقا، تقوی کی زندگی اختیار کرنی ہے، واصلح، اور زندگی کو بدلنے کا ارادہ کرنا ہے۔ اگر تم یہ دونوں کام کرو گے، ایک تو تقوی پہ آ جاؤ گے اور دوسرا زندگی کو بدل لو گے، جو کام غلط تھے ان کو چھوڑ دو گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ نہ پھر خوف کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی پھر کوئی غم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو امن اور سکون کے ساتھ، اور کیسے امن و سکون کے ساتھ؟ کچھ دن پہلے ابھی آپ نے ایک آیت سنی، فرمایا جب کل قیامت کے دن انسان کھڑے ہوں گے، خاص کر ایمان والے، تو فرشتے ان سے کہیں گے ہم نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کے اندر بھی ہم تمہارے دوست تھے، آج ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، آج تم اکیلا اپنے آپ کو محسوس نہ کرو، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آج جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے وہ ملے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، تمہارے پروردگار بخشش کرنے والے، رحم کرنے والے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے مہمان نوازی ہے۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ، تو نہ کوئی غم کرنے کی ضرورت ہے اور نہ کوئی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی غم اور بغیر کسی خوف کے ہمیں جنت نصیب فرمائے۔